صفحہ نمبر 104 آیت نمبر 41 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم الی آخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان نہ کرے کافروں کا کفر کی طرف جلدی سے جانا۔ قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم، من الذین، ان لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں، قالوا جو کہتے ہیں، آمنا بأفواہہم، ہم نے ایمان لایا ہے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، دل میں ایمان نہیں ہے، ومن الذین ہادوا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین، جھوٹ کے لیے باتیں سنتے ہیں اور دوسری اقوام کو پہنچانے کے لیے لم یأتوا کا جواب کے ہاں نہیں آتے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اپنی جگہوں سے تورات کے کلمات کو تبدیل کر دیتے ہیں، یقولون، پھر کہتے ہیں، نوتیتم ھذا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ بات دیں، فخذوہ، تو پھر تو اس کو لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تحریف شدہ حکم نہ بتائے، دوسرا حکم بتائے، پھر اجتناب کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ جس کو فتنہ یعنی عذاب کا ارادہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، جن کے دلوں کی پاکی کا ارادہ بھی اللہ نے نہیں کیا، لہم فی الدنیا خزی، ان کو دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو تسلی دے رہے ہیں کہ کفر کی طرف جو لوگ جلدی کرتے ہیں، اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، برزبان ایمان کا کہتے ہیں اور دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہودی ہیں جو جھٹلانے کے واسطے دین اسلام اور آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ وہ تو اپنی کتاب تورات کی باتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا نبی تحریف شدہ کلمات کی تائید کرے تو ٹھیک ہے، اگر تردید کرے تو اس کو نہ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے قلوب کو پاک کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، کیونکہ قصداً حق کو حق سمجھ کے ایمان نہ لانا، یہ اللہ کی بارگاہ سے محرومی کی پکی نشانی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں ان کو عذاب ہوگا۔ اصل فکر انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ آخرت میں عذاب سے بچ جاؤں۔ مشرکین شرک سے آئے، یہودیت سے لوگ آئے، اسلام کو قبول کیا اور اسلام پہ ڈٹ گئے تو وہ عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں، ابو شماسہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر تھے، مصر کو انہوں نے فتح کیا تھا،
وہ بیمار ہو گئے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے ہم گئے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبکا بکاء شدیدا، بہت زیادہ روئے، حتی حول وجہہ الی الجدار، یہاں تک کہ اپنا منہ ہم سے دیوار کی طرف موڑ لیا۔ اتنے میں ان کا بیٹا عبداللہ آیا، عبداللہ بن عمر بن العاص، تو وہ عرض کرنے لگے ابا جان، اللہ کے رسول حیات تھے، انہوں نے آپ لوگوں کو کتنی خوشخبریاں دی ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نہ روئیں، اس نے تمہیں خوشخبری دی، اگر دنیا سے آپ چلے گئے تو جنت ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا، میری زندگی کے 3 ادوار، یہ تیسرا دور میری زندگی کا چل رہا ہے۔ ایک میری زندگی کا وہ دور تھا کہ میں مشرک تھا اور اللہ کا رسول مجھے اتنا مبغوض لگتا تھا کہ اگر کہیں مجھے علیحدہ مل جاتا تو میں ضرور اس کو قتل کر دیتا۔ بیٹا اگر اس دور میں مجھے موت آتی فدخلت النار، میں دوزخ میں چلا جاتا۔ ایک میری زندگی کا وہ دور تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی روشنی ڈال دی، تو وہ دن مجھے یاد ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاں میں آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے میں نے اپنا ہاتھ کھینچا کہ میں ایک شرط رکھتا ہوں، وہ شرط یہ کہ میں بڑا مجرم ہوں، میں بڑا مشرک ہوں، کیا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں اور مسلمان ہو جاؤں تو میرے جرائم معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علم نہیں، اما علم تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام اپنے پچھلے تمام گناہوں کو دھلا دیتا ہے؟ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بیٹا پھر میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی اور میں مسلمان ہو گیا۔ اب یہ دور تھا کہ اللہ کا رسول مجھے اتنا محبوب لگتا تھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے کو زیادہ شان اور شوکت کی وجہ سے میں نے کبھی بھی سامنے نہیں دیکھا کہ میں نے اس سے اپنی آنکھیں بھر لی ہوں۔ واللہ اگر آج مجھے کوئی کہہ دے کہ عمر بن العاص حضور کے چہرے کی صفت بیان کیجئے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی اللہ کے رسول کو سامنے عزت احترام کی وجہ سے نہیں دیکھا۔ یہ وہ دور تھا کہ اگر اس میں مجھے موت آ جاتی لدخلت الجنہ، تو میں جنت میں چلا جاتا۔ اور ایک میری زندگی کا یہ تیسرا دور چل رہا ہے کہ ہمارے ذمے عہدے حوالے کیے گئے، مصر کے گورنر تھے۔ اب یہ امور بڑے مشکل ہیں، حکمران باہر سے تو بہت شان والا نظر آتا ہے لیکن اندر سے یہ کام بڑا بھاری ہے بیٹا۔
اب یہ جو عہدے ہمارے حوالے کیے گئے تو اب میں پریشان ہوں کہ مجھے موت آ رہی ہے، کیا معلوم کہ میں دوزخ جاؤں گا یا جنت جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا بیٹا میرے قریب ہو جاؤ۔ ابو شماسہ فرماتے عبداللہ ان کے قریب ہو گئے، فرمایا بیٹا یاد رکھنا مجھے موت آنے والی ہے، مجھے موت آئے گی تو یہ نوحہ گری کرنے والی عورتیں میرے قریب نہ لانا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو رونے والی عورتیں لائی جاتی تھیں، وہ اشعار کہتی تھیں، پیسے لیتی تھی اور رونا دھونا کرتی تھی، یہ بڑا مرتبے والا آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ بیٹا یہ نہ کرنا۔ دوسری بات یہ کہ مصر میں بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے قریب بہت بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ آگ نہ جلانا، یہ دو کام نہ کرنا۔ ہاں دو کام کرنے کے ہیں، وہ بیٹا یاد رکھنا۔ نمبر 1، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، جب آپ لوگ مجھے دفن کریں تو پھر مٹی تھوڑی تھوڑی میرے اوپر ڈالتے رہنا، ایک ساتھ ڈیر نہ لگانا، اندر کی جگہ بڑی خطرناک ہے۔ سوچا جائے صحابہ کرام کتنے اعمال والے تھے اور وصیت کیا کر رہے ہیں بیٹا یہ جگہ بڑی خطرناک ہے، میرے اوپر ایک ساتھ مٹی کا ڈیر نہ لگانا، آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا۔ اور ساتھ دوسرا کام بیٹا یہ کرنا کہ جب میری قبر بنائی جائے تو جلدی مجھ سے نہ لوٹنا، تو میری قبر کے گرد تھوڑی دیر انتظار کرنا، اتنا انتظار کرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے، اتنی دیر میری قبر کے گرد موجود رہنا۔ یہ کیوں موجود رہنا؟ خود فرمایا حتی استأنس بکم ماذا اراجع به رسول ربی، یہاں تک کہ مجھے آپ لوگوں کا سہارا حاصل ہو کہ جب میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جواب دے رہا ہوں، میں علیحدہ نہیں ہوں گا، آپ لوگ میرے قریب کھڑے ہوں گے۔ سوچا جائے صحابہ کرام کس درجے کے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو قرآن میں خوشخبری آئی تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا میں اس جماعت سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی۔ پھر وہ لوگ ایسے روتے ہیں کہ اب پتہ نہیں میرے زندگی کے 3 ادوار ہیں، یہ تیسرا دور چل رہا ہے، میں پریشان ہوں کہ میں دوزخ جاؤں گا کہ جنت۔ ان حضرات کی زندگی کو سوچ کے انسان حیران رہ جاتے ہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو یہ حقیقی گھر قبر ہے۔ پا دنیا کے دے کسل منزل کوروی قبرستان تا دا مکان پا نظر گورا۔ دنیا میں 100 منزلہ گھر بھی ہو، قبر کو اپنے گھر کی نگاہ سے دیکھتے رہنا، یہ آپ کا گھر ہے۔ اور یہاں کے گھر چاہے جتنے بھی سجائے جائیں یہ ہے مسافر خانے، پہلے دادا تھا وہ چلا گیا، پھر باپ رہا وہ چلا گیا، اب یہ ہے یہ بھی چلے جائیں گے پیچھے، اور جو گیا وہ پھر نہیں آ سکتا کہ اب میں تو سمجھا نہیں پھر کچھ کر لوں۔ دنیا کے امتحان میں فیل پھر امتحان دے سکتا ہے، آخرت کے امتحان میں فیل دوبارہ امتحان نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمیں قبر آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ جانا ضرور ہے، عقل مند وہی ہے جس نے فکر کی یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ اے اللہ کے رسول آپ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ یہ کافر کفر کی طرف جلدی جا رہے ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور دل سے ان کا ایمان ہے نہیں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں، کفر کی طرف لپکتے ہیں. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، یہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں ایسی اقوام کے لیے جو آپ کے ہاں نہیں آتے، جھوٹی باتیں بنا کے ان تک پہنچاتے ہیں. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، تورات کی باتیں اپنی جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، پھر کہتے ہیں اگر مسلمانوں کا نبی یہ تحریف شدہ باتیں کہہ دیں تو پھر ان کو لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اگر یہ باتیں نہ سنائیں پھر ان سے بچتے رہنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ جس کو فتنہ عذاب کا ارادہ کرے کوئی بھی ہرگز اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مشرکین، منافقین اور یہودی کی ان کے قلوب کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ بھی نہیں کیا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے عذاب سے بچا. اے اللہ کرم فرما، فضل فرما. موت آئے گی، ضرور آئے گی اللہ، ہمیں علم نہیں کہ کب آئے گی، آپ کو علم ہے. اے اللہ ہماری باقی زندگی نیک اعمال میں گزر جائے، آپ کی رضا میں گزر جائے. اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. اے اللہ امت یتیم ہے، امت کی حالت پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو نیک دیندار بنا، تہجد پڑھنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ اپنا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، ورنہ دنیا بڑی چمکیلی ہے. اے اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ امت کی نصرت فرما. اے اللہ حاضرین میں جس کے دل میں شرعاً جائز حاجات ہو، کئی ساتھیوں نے کہا یا اللہ پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک وکرمک یا ارحم